سنت کا لغوی معنی علامہ اصفہانی علیہ رحمہ نے لکھا کہ سنت کا لغوی معنی ہے طریقہ، سیرت، اور اگر اصطلاحی معنی دیکھا جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی بھی قول ہو یا آپ علیہ السلام کا کوئی بھی عمل ہو یا آپ کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا ہو تو اسے سنت رسول کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا ہو اور آپ نے منع نہ فرمایا ہو، خاموشی اختیار فرمائی ہو، اسے بھی سنت کہتے ہیں۔ یعنی آپ کی زبان اقدس سے جو نکلا یہ سنت ہے کیا؟ آپ کی زبان اقدس سے جو نکلا یہ معمولی زبان اقدس نہیں ہے، یہ وہ زبان اقدس ہے کہ جس کے متعلق میرا رب فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا محبوب وہ نہیں کہ جو اپنی مرضی سے فرماتا ہے، میرا محبوب اپنی خواہش سے کچھ نہیں فرماتا، فرمایا کہ جو ان پر وحی کی جاتی ہے وہی فرماتا ہے۔ تو آپ کا قول، پھر آپ کا عمل، آپ نے جو فرمایا وہ سنت، جو عمل کیا وہ سنت۔ اور آپ کے سامنے کسی نے کوئی عمل کیا ہو اور اس پر آپ نے پسندیدگی کا اظہار فرمایا ہو یا پھر خاموشی اختیار فرمائی ہو تو وہ بھی سنت ہے، کیونکہ خاموشی بھی اس بات ہوتی ہے۔ یعنی خاموشی اس بات کیسے ہوتی ہے؟ آپ کے سامنے کوئی کام کیا جا رہا ہے، آپ خاموش ہیں، تو یہ بھی بسا اوقات اس بات کے زمرے میں آتا ہے۔ اب یہاں پر میں یہ بات بھی عرض کروں گا کہ قرآن سے سنت کی دلیل کیا ہے۔ یاد رکھنا کہ قرآن بغیر سنت کے سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ میں اس کی مثالیں کئی مرتبہ دے چکا ہوں۔ اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، صبح و شام کی نمازوں کا ذکر ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے کا ذکر ہے۔ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرنے کا ذکر ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نمازیں اپنے وقتوں میں ادا کرنے کا ذکر ہے۔ لیکن 5 وقتہ نماز، پھر نمازوں کے فرائض، واجبات، سنتیں، اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے تو سنت مصطفیٰ سے ہمیں ملے گا، اس کے بغیر ہمیں نہیں مل سکتا۔ اسی لیے قرآن نے بڑے واضح انداز میں یہ فرما دیا۔ سورہ حشر کی یہ آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 7، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ میرا رسول جو تمہیں عطا فرمائے اسے لے لو، پوچھنا نہیں، اس پر کوئی سوال نہ کرنا۔ میرا رسول جو عطا فرمائے وہ لے لو، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی دلیل ہے۔ پھر مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، میرا محبوب جو کہے اسے مانو، اور میرے محبوب کا کہاں ماننا ان کا کہاں ماننا نہیں بلکہ رب تعالیٰ کا کہاں ماننا ہے۔ یہ بڑی واضح دلیل ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، یہ سنت رسول کی بڑے واضح دلیل ہے۔